ان 3 مجالس میں یا حتیٰ اگر 30 مجالس بھی ہوں تو مولا امیر المومنین کی زندگی پر صحیح روشنی نہیں ڈالی جا سکتی۔ یہ ذہن میں رہے کہ نہ معرفت خداوند تبارک و تعالی ہمارے لیے ممکن ہے مکمل، کہتے ہیں نا معرفت خدا تو بس ہوتی ہے، بس وہ ہوتی تھوڑی سی معرفت ہے، مکمل نہیں ہوتی۔ البتہ اس جانب ہم توجہ دلا دیں خصوصاً معرفت خداوند تبارک و تعالی کے بارے میں کہ صحیح معرفت رسول و آل رسول ہی سے ہو سکتی، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مکمل معرفت ممکن ہے کہ بعض مومنین کے لیے یہ والا موضوع ذرا سا مشکل ہو۔ بہترین معرفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ رسول اللہ اور مولا امیر المومنین و ائمہ کو ہے، بہترین مکمل معرفت کہ جیسی خود اللہ کو اپنی ہے اور اللہ پہ احاطہ ہو جائے، یہ حتیٰ کسی کو ممکن ہے کوئی سمجھے کہ اس میں رسول یا مولا امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا امیر المومنین کی توہین ہو گئی، نہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا محدود ہے۔ ہم نے کیا کہا کہ بہترین معرفت اشرف الانبیاء اور مولا امیر المومنین کو اور ائمہ کو ہے، بہترین معرفت اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن جیسی معرفت خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی ہے وہ مکمل معرفت کہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ احاطہ کر لے، وہ معرفت کسی کو بھی نہیں ہے، اور یہ عقائد تشیع کا ایک اہم ترین موضوع ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب ایسے ضمن میں سوال ہو سکتا ہے کہ وہ معرفت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے جانے سے پہلے تھی حتیٰ آخری دن، یا وہ معرفت کہ جو 40 ہجری 21 رمضان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مولا امیر المؤمنین کی تھی، تو کیا ابھی بھی وہی معرفت ہوگی ان کی یا اضافہ ہو رہا ہے؟ تو عقائد تشیع میں کیا ہے کہ اب تک معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ میں اضافہ ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، کبھی نہیں رکے گا۔ اس کی معرفت میں خود رسول اللہ اور اہل بیت کی معرفت کہ ہر لحظہ ان کی ذات میں بھی ترقی ہو رہی ہے۔ وہ ترقی کس کے ذریعے سے ہے؟ معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے، اور وہ معرفت کی ترقی کا سلسلہ کبھی بھی نہیں رکے گا کیونکہ اللہ محدود ہے۔ بس یہ ذہن میں رہے کہ مذہب حق اہل بیت، اور یہ مذہب کوئی بعد کی چیز نہیں ہے، یعنی تعلیمات قرآن اور اہل بیت بے حکم رسول اللہ جب بعد رسول اللہ لیا جائے گا تو اس کو کہا جائے گا مذہب حق اہل بیت۔ تو جب کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت جیسی کہ مولا امیر المؤمنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسی کسی کو نہیں، تو وہاں پر اصل میں یہ مراد ہے۔ تو یہ چیز واضح رہے کہ جو بعض دفعہ واضح نہ ہونے کی وجہ سے کہ جو ہمارے مذہب حق اہل بیت کے اہم ترین موضوعات ہیں بعض دفعہ وہ چھپ جاتے ہیں، اور جیسی معرفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے مولا امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مولا امیر المومنین کو ہے رسول اللہ کی، ایسی کسی کو نہیں۔ اور بالکل ایسے ہی کہ جو معرفت مولا امیر المومنین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے وہ بھی کسی کو نہیں ہے۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ ظاہر ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ خالق ہے، اور اس نے ہی اشرف الانبیاء اور مولا امیر المومنین کو بنایا ہے، تو اس کا تو احاطہ ہے ان پر، لیکن ان کا اس پر احاطہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور جنت اور جہنم اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں بھی یہی ذہن میں رکھیں، اور خصوصاً فضائل اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ جب ہم فضائل بیان کرتے ہیں تو بعض دفعہ لگتا ہے فضائل بیان کر رہے ہیں، لیکن وہ الفاظ ہوتے ہیں۔ جنت کی جب تعریف کرتے ہیں، یہ جنت کا ذکر کرتے ہیں، جہنم کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنت کو سمجھ لیا یا جنت کو سمجھا دیا، لیکن در حقیقت ہم یہ کہتے ہیں کہ جنت میں نہریں ہیں، لیکن اس نہروں کی حقیقت کو نہ ہم سمجھتے ہیں نہ سمجھا سکتے۔ وہاں پر سایہ ہے، اس سائے کی کیفیت کو نہ ہم سمجھتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں۔ وہاں کے پھل ہیں، ان کو نہ ہم سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے۔ وہاں پر حوریں ہیں، البتہ حوروں والا موضوع جو ہے لگتا ہے صرف مردوں کا ہے۔ حور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے جنت کی، جو مؤمنین و مومنات دونوں کے لیے، اس کی کیا کیفیت ہے، کیا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ نہ وہ مؤنث ہے نہ وہ مذکر ہے، کہنے میں مؤنث ہے لیکن جنسی اعتبار سے نہ وہ مذکر ہے نہ وہ مؤنث ہے، لہذا جو عام طور پہ ایک شکوہ ہوتا ہے کہ خواتین کو جو ہے وہ نہیں ملیں گی، نہ خواتین کے لیے بھی ہو رہی، جو بھی جنت میں جائے گا ان کے لیے حور ہیں۔ حور خداوند تبارک و تعالیٰ کی خاص مخلوق، خاص نعمت ہے، لیکن اس کا بھی فقط ذکر ہی کیا جا سکتا ہے، اس کو سمجھا اور سمجھایا نہیں جا سکتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ پھل ہم کون سا کھاتے ہیں انڈین پاکستانی؟ آم کے ذائقے کو کوئی لکھ کے دکھائے، ابھی ٹائم ہے، عید تک لکھ کے دکھا دیں، وہ لکھ سکتا ہے؟ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں آپ؟
میٹھا ہے، صحیح ہے، آم یعنی گلاب جامن، میٹھا ہے یعنی آم یعنی شوگر ہے، میٹھا ہے پھر کیا ہے؟ نہیں نہیں، میٹھا ہے تو پھر شوگر ہے نہیں، تو پھر کیا ہے؟ آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں میٹھا ہے، بس کلیئر نہیں کر سکتے. کچھ کھٹا ہے تو کیا ہے؟ یہ دنیا کا وہ ذائقہ ہے جو ہم بیان نہیں کر سکتے، اس پھل کا ذائقہ ہے کہ جو ہم سے سب سے زیادہ قریب رہا ہے لیکن اب بیان نہیں کر سکتے. یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے. اب آپ سمجھ لیں جنت اور جہنم اور حوریں اور یہ اور وہ اور فضائل، یہ سب کچھ صرف الفاظ ہیں، ان کو کوئی بیان نہیں. فضائل اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ ان کو سمجھنے کے معاملے میں ہماری ذات ایسی ہے کہ جیسے کسی پرندے سے یا جانور سے کہا جائے کہ آئنسٹائن کی تھیوری کو سمجھ لو، یا مثال کے طور پر مشکل ترین موضوع سمجھ لو پرندہ، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے. بس ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے یاد رکھیں کہ انبیاء کا ذکر کر سکتے ہیں، ان کے معجزات کا ذکر کر سکتے ہیں، لیکن مثال کے طور پر وحی کا ذکر کر سکتے ہیں، لیکن وحی کو ہم سمجھ نہیں سکتے، سمجھا نہیں سکتے، کیونکہ اس کے لیے کم از کم درجہ یہ ہے کہ وحی نازل. وحی آپ کہتے رہیں لیکن وحی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. بس فضائل معصومین کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ ان کی اصل تک اور جڑ تک کوئی نہیں پہنچ. صرف چند فضائل ہیں کہ جن کا ہم ذکر کر سکتے ہیں، صرف چند فضائل، لیکن اصل فضائل کو، اصل کیفیت کو کوئی بھی بیان نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب فضائل کی بات ہوتی ہے تو بعض دفعہ افراط و تفریط ہو جاتی ہے، جن میں سے افراط کے معنی یہ ہیں کہ کچھ لوگ فضائل کو بیان کرتے کرتے ذرا راہ سے نکل جاتے ہیں، اور کچھ لوگ فضائل کو سمجھنے میں قاصر ہونے کی وجہ سے انکار کی سی کیفیت آ جاتی ہے، کیونکہ سمجھ نہیں پائے تو انکار کر دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ سمجھ نہیں سکتے. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ بعض دفعہ بعض الفاظ سے کچھ پرابلم بھی ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ہم سے کچھ عرصے پہلے بھی سوال ہوا تھا، یہ ولادت میں جو نزول کہا جاتا ہے، دیکھیں اگر نزول احتراماً کہا جا رہا ہے، جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو وہ نزول ایسے تو نہیں ہوا تھا کہ مثلا قرآن نازل ہو رہا ہے کوئی جھولے سے، ایسے ہوا تھا. خاص انزال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جس کی کیفیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے. اب اگر احتراماً نزول کہا جائے تو کہا جائے، لیکن اگر اس نزول کی وجہ سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہ ان کے والد تھے نہ والدہ اور آسمان سے نازل ہو گئے، تو پھر تو یہ بالکل باطل عقیدہ ہے. اور اتفاق سے پاکستان میں بعض دفعہ بعض افراد نے کہا کہ نہ وہ تو ماں باپ کی ان کو ضرورت ہی نہیں، نزول ہوا تھا نا. ہم نے کہا نہ، اگر نزول کی یہ معنی ہے تو بالکل باطل ہے، 100% باطل ہے. کیوں کہ اس نزول کا نتیجہ یہ نکلے گا، جو پہلا ظلم ہوگا وہ یہ ہوگا کہ حضرت ابو طالب اور مولا امیر المومنین کا کوئی رشتہ، امام حسن اور امام حسین کا کوئی رشتہ جناب سیدہ اور امام مولا امیر المومنین سے، تو نزول کے اگر یہ والے معنی لیے جا رہے ہیں